بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الأضحية عن المیت. باب ہے میت کی جانب سے قربانی کرنے کے تعلق سے. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. باب ہے میت کی جانب سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس میں یعنی صراحت نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے پر، لیکن استدلال اس سے ہو سکتا ہے. روایت ہے حنش سے. حنس کہتے ہیں: رأیت علی رضی اللہ عنہ. حنش یہ صدوق راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یضحی، وہ قربانی کر رہے تھے، بکبشین، دو مینڈھوں کی، دو دمبوں کی وہ قربانی کر رہے ہیں. فقلت، میں نے کہا: ما ھذا، یہ دو دمبے کی قربانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ مطلب سب لوگ ایک ایک کی کرتے ہیں، تم دو کی کیوں کر رہے ہو؟ فقلت ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، ان اضحی عنہ، کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں. فانا اضحی عنہ، لہذا میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی، اسی لیے میں آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ تھا. حنش یہ تابعی ہیں، وہ حضرت علی سے پوچھ رہے یہ کیا کر رہے ہو دو مہینوں کی قربانی؟ تو مطلب واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بعد کا ہے. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر رہے تھے. اس طرح سے مؤلف نے اس حدیث کے ذریعے استدلال کیا ہے میت کی جانب سے قربانی کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کی سند میں راوی ابو الحسناء یہ مجہول راوی ہیں. اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے. ایسے ہی حنش بھی یہ صدوق لہو اوہام کا حکم لگایا ہے حافظ ابن حجر نے ان پر. تو اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے. علامہ البانی وغیرہ دیگر محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، حدیث گرچہ ضعیف ہو، پھر بھی اگر کوئی وصیت کرے تو وصیت کا نافذ کرنا اگر استطاعت میں ہے تو اس کی وصیت نافذ کرنی چاہیے، چونکہ یہ عمومی ادلہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو نافذ کیا جائے. تو اب اگر کوئی قربانی کی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اس حدیث سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، دیگر صحیح حدیثیں موجود ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. تبھی تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام ابو داؤد نے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے. جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں پر رد ہے اس حدیث میں.
اور امام ابو داؤد کا عقیدہ معلوم ہوا کہ وہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا آنا کوئی عیب یا گستاخی کی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے قرآن پاک میں واضح دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا انک میت و انہم میتون۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ضمناً یہاں ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اس حدیث سے اس پر استدلال یہاں کیا جا رہا ہے۔ میت کی طرف سے قربانی 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ میت خود وصیت کر جائے کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، یا 2 سال پہ قربانی کرنا، یا ایک بار قربانی کرنا، تو اس کی وصیت نافذ کرنے کی اگر استطاعت اور طاقت ہے اس کے ورثہ میں، تو اس کی وصیت کو نافذ کریں، اس کی طرف سے قربانی ایسی صورت میں کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی قربانی، وصیت والی قربانی جائز ہے۔ دوسری ایک صورت ہے کہ میت کو اس کے گھر والے اپنی قربانی میں شامل کر لیں اور کہیں کہ یہ قربانی میری طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، اور ہمارے فلاں دادا یا بابا، فلاں ابو امی نانا جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایسا کرنا، ملا کے کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ یہاں جو متفق علیہ بات ہے، پہلی 2 باتیں ہیں کہ میت نے وصیت کر دی ہے تو جائز ہے اس کی طرف سے، ملا کر کے قربانی ضمناً زندوں کے ساتھ میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو پوری امت میں وہ جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی داخل ہیں، جو وفات نہیں پائے وہ بھی داخل ہیں، زندہ اور مردہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو ایسی صورت میں ملا کر قربانی کرنا جائز ہے۔ جو تیسری شکل ہے جو مختلف فی ہے، جس میں شدید اختلاف ہے، یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ کوئی بھی صحیح صریح حدیث میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے نہیں ہے۔ جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ لوگ انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو اس باب میں ضعیف حدیثیں وارد ہیں، یا یہ کہ وہ استدلال کرتے ہیں دوسری صحیح حدیثوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کی۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، تو پوری امت میں سب لوگ داخل ہیں، مردے زندے سب لوگ اس میں داخل ہیں، اموات اور احیاء۔ تو جب سب داخل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی کی، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، گرچہ اس میں صراحت نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندوں کی طرف سے کی ہے میت اموات کی طرف سے قربانی کرنے کی، اس میں صراحت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں زندوں کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی صراحت نہیں ہے، سب اس میں داخل ہیں۔ تو تیسرا فریق کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ملا کر کے سب کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے، الگ مستقل کرنا میت کی طرف سے درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حنفیہ کے یہاں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دیگر علماء نے منع فرمایا ہے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کو۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں شکلیں ذکر کی ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی، کہ اگر ملا کر کے ضمناً قربانی کی جائے تو درست ہے، وصیت کی ہے تو بھی درست ہے، مستقل قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو اس کو مکمل صدقہ کر دیں، خود اس کو نہ کھائیں، اس کا گوشت جو ہے خود نہ کھائیں بلکہ اس کو صدقہ کر دیں۔ یہ قول ہے عبداللہ ابن مبارک کا ہے، وہ کہتے ہیں
کہ اس کو مکمل طور پر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ صدقہ کر دے، اس کو بھی وہ صدقہ کر دے۔ شیخ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی کے بنسبت صدقہ کیا جائے، یہ مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو میں اسے منع نہیں کرتا۔ اس طرح سے شیخ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، جو جامعہ کے سابق استاد اور آپ لوگ تو جانتے ہیں، نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میت کی طرف سے قربانی مستقل طور پر کرنا یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس لیے اختلاف سے بچتے ہوئے یہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور زیادہ اور پیسہ ہے اور زیادہ ثواب انہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ ایسے ہی جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میت کی طرف سے کرنا جائز ہے، جیسے حج بھی مالی عبادت ہے، میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، حج بدل عمرہ کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور بھی کئی ایسی عبادتیں ہیں جو مالی عبادتیں میت کی طرف سے کی جا سکتی ہیں، تو قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ اس سے بھی استدلال کیا ہے ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے۔ بہرحال مسئلہ میرے خیال سے واضح ہو گیا ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا مختلف فی مسئلہ ہے، ملا کر کے کر دینا یہ بہتر اور درست ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی نا؟